أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الهادي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرات آپ لوگ آج جلسے دستار بندی میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اور علماء کرام شعراء کرام کے بیانات سے مستفیض ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ خانقاہ حضور علامہ شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے ایک عظیم شہزادے کی زیارت بھی فرما رہے ہیں ماشاءاللہ اور اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کر رہے ہیں سبحان اللہ۔ حضرات بڑا شاندار یہ پروگرام، بڑا کامیاب جلسہ، ظاہر سی بات ہے اس میں بڑی قد و کاوش، بڑی محنت، بڑی جافشانی کی ہے ہم سب کے عظیم قائد و رہنما استاذ الحفاظ والقراء بانی جامعہ فیض الرسول عربی کالج و تاج الشریعہ جامع مسجد ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ قاری محمد شاہد رضا صاحب قبلہ، ان کی انتھک کوششیں اور کاوشیں جو ہر طرف صرف جلسے ہی میں نہیں، جہاں جہاں نظر اٹھتی ہے ان کی کاوشیں نمایاں نظر آ رہی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں کچھ گفتگو کروں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ جو میرے احباب بائیں طرف کھڑے ہیں یہ بڑی دیر سے کھڑے ہیں، جو لوگ روڈ پر کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں وہ بھی محفل سے دور اور بڑی دیر سے کھڑے ہیں۔ میں جانتا ہوں بہت دیر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں رہتا، اسی لیے چناؤ میں بھی بہت دن تک کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہوئی۔ اللہ اللہ اللہ۔ جی جی اور چند دنوں کے بعد کرسی مل جاتی ہے، جی مگر آج یہاں کرسی نہیں۔ میں جانتا ہوں آپ سوچتے ہوں گے چٹائی پر کون بیٹھے، یہ فرش ہے، یہ قالین بچھی ہوئی ہے، اس چٹائی پر کون بیٹھے؟ ہم اسٹینڈرڈ لوگ ہیں کرسی پہ بیٹھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ کرسی کے انتظار میں ہیں، مگر میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ کرسی تو عدلتی بدلتی ہے۔ حق ہے، حق ہے۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ کوئی کتنی بھی بہمت سے آئے 5 سال کے بعد اس کا پھر سے الیکشن ہو۔ اللہ اللہ، سچ ہے سچ ہے۔ جو کرسی پر بیٹھتا ہے کرسی بدلتی رہتی ہے، اس چٹائی پر بیٹھنے والے خواجہ معین الدین ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ چلیے۔ چٹائیوں پر بیٹھنے والے غریب نواز کی ذات ہے، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والے سید سالار مسعود غازی کی ذات ہے، غوث اعظم کی ذات ہے، حضرت علامہ شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کی ذات ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات ہے۔ دنیا جانتی ہے جو چٹائی پر بیٹھتا ہے اس کی چٹائی نہیں بدلتی، جو چٹائی پر بیٹھتا ہے ہمیشہ حکومت کرتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، اولاد امام حسین، فیضان فضل الرحمن، نبیر فضل الرحمن۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان کرسی اللہ۔ پر وزیر بیٹھتا ہے، کرسی پر رئیس بیٹھتا ہے، کرسی پر کبیر بیٹھتا ہے، مگر زمین پر فقیر بیٹھتا ہے۔ بے شک بے شک۔ بوریا نشین بیٹھتا ہے، گداگر بیٹھتا ہے، مگر اس گداگر کی شان یہ ہوتی ہے نہ دیکھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں۔ کسی نے بوریا نشینوں کی قدر نہ کی، انہیں دیکھنا
کیا چاہا تو کہا آؤ ہم بتاتے ہیں بوریا نشین کون ہوتے ہیں۔ بوریا نشین وہ ہوتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں چٹائی پر، مگر جب چاہتے ہیں تو خلاؤں میں چٹائی اڑتی ہے، جب چاہتے ہیں تو فضاؤں کو مسخر کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو چاند سورج بلایا کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو درختوں کو اپنے قدموں میں جھکایا کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں جانوروں سے تعظیم کراتے ہیں، جب چاہتے ہیں سنگریزوں سے کلمہ پڑھواتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو پانی کو اپنے پاس بلاتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو دنیا کو قدموں میں جھکا لیتے ہیں۔ حضرات محترم وہ بوریا نشین، وہ چٹائی نشین جس نے کرسی چھوڑ کر تخت شاہی اس چٹائی پہ جمائی، وہ امنا کا لال ہے، وہ مکئی تاجدار ہے، وہ مدنی سرکار ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ طٰہٰ یاسین ہے، وہ مزمل و مدثر ہے، وہ صاحب کوثر ہے، وہ صاحب انا اعطیناک الکوثر ہے، وہ نبی ہے جس کی شان یہ ہے اپنے آقا کی ہے یہ شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں نو سے تسلیم، پیڑ سن دے رہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت خاندان حسین، خاندان حسین فیضان فضل الرحمہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ بتاؤ الیکشن میں کھڑے رہو گے یا بیٹھو گے بھی؟ ذرا آؤ قریب آ کر کے بیٹھ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ۔ عورتوں کے پیچھے کھڑے اچھا نہیں لگتا، ایک تو ٹھنڈی کا موسم ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا کس کی تعداد زیادہ ہے۔ آ جاؤ آج کر کے محفل میں آپ لوگ بھی آ کے بیٹھ جاؤ، ادھر کنارے بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ملے۔ یہ عقیدت کی محفل ہے، محبت کی محفل ہے، آپ آ کر کے یہاں بیٹھے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنی اپنی محبتوں کو، اپنی اپنی عقیدتوں کو یہاں یکجا رکھے، اور بڑی محبتوں عقیدت کے ساتھ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے آل و اولاد کا چہرہ دیکھے، ان سے برکتیں اور دعائیں لیں، علماء کرام کی تقریر سماعت فرمائے۔ مجھ سے پیشتر بھی آپ نے تقریریں سماعت فرمائی ہے۔ میں کہا آپریٹر صاحب ای کو بالکل کم کر دیجیے، ای کو کم کیجیے، بالکل کم۔ اور میرے بعد بھی آپ کو ایک عظیم خطاب سننا ہے جامعہ وارثیہ کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مفتی حضرت علامہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ آج ماشاءاللہ وہ آپ کے یہاں تشریف فرما ہے۔ میں چند منٹ آپ کے روبرو ہوں، میرے بعد حضرت کا خطاب ہوگا۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وقوت الارواح و غذائیہا وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیغام تاج الشریعہ کانفرنس کے سے آپ پیغام تاج الشریعہ سماعت فرمائیں۔ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں سادات کی جلوہ گری ہے، ماشاءاللہ۔ خاندان علامہ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے ایک بڑے شگفتہ اور بڑے حسین و خوبصورت گلاب کی جلوہ گری ہے، وہ تشریف فرما ہے۔ ممبر شریف پر قائد ملت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ و مولانا خواجہ منصور احمدی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر آپ کے ہماری سب کی قیادت اور آج کے جلسے کی صدارت فرمانے والی ذات حضرت علامہ و مولانا محمد ارشد رضا ثقافی صاحب۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے انہیں بڑی بہت سے ہنر اور بڑی ان کو
اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائی ہیں. چند دنوں کے اندر انہوں نے خطابت میں اپنا لوہا منوایا, انہوں نے قیادت میں بھی اپنا نام کمایا, اور الحمدللہ حسن نظم یہ ہے کہ جامعہ کی دیکھ بھال اور جامعہ کے اندر سارا نظم و ضبط آپ کے حوالے ہے. بڑی خوبصورتی سے الحمدللہ جامعہ کے کارواں کو یہ مکمل طور سے آگے بڑھا رہے ہیں. اللہ ان کی زندگی کو سلامت رکھے, زور خطابت کو سلامت رکھے, زور بیانی کو سلامت رکھے. آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر جامعہ کے تمام اساتذہ کرام حضرت قاری مسعود احمد صاحب قبلہ اور حضرت قاری معراج صاحب تشریف فرما ہے. میرے ایک بہت عزیز مہمان جو ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ میرے بھائی ہیں اور کرم فرما مخیر قوم و ملت عاشق تاج الشریعہ حضرت حافظ و قاری علامہ عثمان رضا نوری صاحب قبلہ لکھنؤ سے وہ تشریف فرما. سبحان اللہ, واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ یہ ہماری جماعت کے ہیں, کیا بات ہے, عظیم الشان قاری بھی ہیں ماشاءاللہ. مگر اس وقت آپ سمجھیں کہ تمام اہل سنت کے لیے باعث فخر ہیں اور اہل سنت کے لیے ایک عظیم سرمایہ. واہ واہ, آج کے سبحان زمانے اللہ. میں شاشن اور پرشاشن میں الحمدللہ آپ کی اتنی زیادہ مقبولیت و محبت ہے کہ جو کام لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے وہ قاری صاحب قبلہ کی ذات کے ذریعے علماء کا وہ کام ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ یہ قاری صاحب قبلہ تشریف ماشاءاللہ, بہت بڑی مقبول ترین شخصیت, سبحان اللہ. محبوب نظر ہیں, علماء بھی انہیں پیار کرتے ہیں, مشائخ بھی پیار کرتے ہیں, شعراء بھی پیار کرتے ہیں, خطبہ بھی پیار کرتے ہیں. آپ جب بھی لکھنؤ جائیں اور ان کے ریسٹورنٹ میں پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنے وقت کا وہ کتنا ہی عظیم نیر تابہ ہو, اگر وہ لکھنؤ کی سرزمین پر آتا ہے تو قاری عثمان رضا صاحب سے ضرور ملاقات کرتا ہے. الحمدللہ ان کی وہ مقبول ترین شخصیت آج آپ کے جلسے میں تشریف فرما ہے. یہ علماء کرام کی محبتیں آپ دیکھ رہے ہیں. قاری حسیب رضا صاحب, حضرت علامہ و مولانا محمد تصور رضا صاحب, بھائی علی رضا صاحب, بھائی ماشاءاللہ, سبحان اللہ تشریف فرما ہے. ممبر شریف پر میرے بھائی عزیزم ڈاکٹر زید صاحب, ماشاءاللہ, بڑا خوبصورت اور بڑا مشہور نام ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے, ان کی محبتیں سلامت رکھے. ذرا سب لوگ مچل کر بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن, ماشاءاللہ, الرحمن علم القرآن. قرآن کو سکھایا کس نے, قرآن کو سیکھا کس نے, قرآن سیکھنا کس کی سنت ہے, سکھانا کس کی سنت ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, چل کر بولے سبحان اللہ. قرآن کسی اور نے نہ نازل کیا, نہ کسی اور نے اتارا, نہ اور کسی نے سکھایا, قرآن کو رحمان نے سکھایا. سبحان اللہ. سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے. آج آپ جشن حفظ قرآن کی اس محفل میں شریک ہیں, تشریف فرما ہے. اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. سیکھنے والا محبوب ہے, سکھانے والی ذات خدا کی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. قرآن اللہ نے اتارا بھی دنیا کے اندر. اللہ رب العزت نے نازل بھی فرمایا. یہ کلام کسی اور کا کلام نہیں ہے, یہ کتاب کسی اور کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, یہ کتاب کسی دنیا دار کی تحریر نہیں ہے, یہ کتاب پروردگار کی کتاب ہے. ماشاءاللہ, سچی ہو تو سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. لگے کہ آپ دسمبر میں جلسہ سن رہے اللہ, ہیں, دسمبر آپ پر غالب تو نہیں ہے. الحمدللہ سنیوں پر کبھی دسمبر غالب نہیں ہوتا, آتا ہے اور چلا جاتا ہے. بے شک, بے شک, سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو ماشاءاللہ, آتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو رحمان نے قرآن اتارا, اپنے محبوب کو سکھایا. سکھانے والی ذات پروردگار کی, سکھنے والی ذات مصطفیٰ جان رحمت کی. پھر مصطفیٰ جان رحمت نے قرآن کو اپنے صحابہ کو سکھایا. صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو سکھایا. سلسلہ وہاں سے چلا. قرآن کو اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے, ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں نازل فرمایا.
جیسے ہی قرآن آیا کفرستان میں کھلبلی آئی، جیسے ہی قرآن آیا تمام کے تمام باطل طاقتیں متحد ہونے لگی۔ آج پہلی بار کسی وسیم رضوی نے قرآن کو چیلنج نہیں کیا ہے، بلکہ جب قرآن مصطفیٰ پہ نازل ہو رہا تھا اس دور میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کے دشمن، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن طرح طرح کا الزام لگاتے تھے۔ کوئی کہتا تھا یہ کتاب آسمانی نہیں ہے، کوئی کہتا تھا یہ الہامی نہیں ہے، کوئی کہتا تھا مصطفیٰ نے گڑھ لیا ہے، کسی نے کہا یہ کسی سے لکھوا لی گئی ہے، مگر پروردگار عالم نے فرمایا اے دنیا والو سنو، انا نحن نزلنا الذکر، تم کہتے ہو دنیا دار نے اتاری ہے، مگر سن لو یہ کتاب پروردگار نے اتاری ہے۔ بہت عمدہ، سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ واہ۔ یہ کتاب پروردگار نے اتاری ہے۔ مخالفین اس دور میں بھی رہے، آج کے دور میں بھی ہیں، ہر دور میں قرآن کے مخالفین رہے، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اے دنیا والو قرآن ہم نے اتارا ہے، قیامت تک اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرتے رہیں گے۔ بے شک بے شک، واہ 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 واہ۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ کیا دنیا والوں تمہیں معلوم نہیں کہ جب پروردگار کی منشا ہوئی قرآن کی حفاظت ہو تو اللہ نے محافظ کی شکل میں امام حسین ہمیں عطا کیا۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ سب کی شرکت ہو، سب لوگ بولے، آپ لوگ بھی ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ امام حسین قرآن کے ایسے محافظ کہ کربلا کے اندر اپنے جلووں کو سمیٹے ہوئے کربلا کے ریگزار میں امام حسین کھڑے ہیں، یزیدیت سامنے چیلنج بن کر کھڑی ہے، یزیدیت مسکرا رہی ہے، اے حسین تمہارا سر جب کاٹ لیا جائے گا قرآن کا محافظ کون ہوگا، قرآن کا حمایتی کون ہوگا، قرآن کو کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟ امام عالی مقام کی سے باتیں قدمی مسکرانے لگی، کہا اے یزیدو تم سر کاٹ لو گے تب بھی حسین قرآن کے ساتھ ہی رہے گا، سر تن سے لگا ہے تب بھی حسین قرآن کے ساتھ ہے، سر کٹ گیا تب بھی حسین قرآن کے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشلگ اعلی حضرت فیضان پنجتن پاک، خاندان حسین، فیضان فضل رحمان، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، کیا بات ہے۔ امام علی مقام نے قرآن کریم کو نیزے پہ بلند ہو کر سنا دیا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد۔ ذرا سب لوگ بولیں، عقیدت سے سنیں، امام حسین کی محبت میں بولیں سبحان اللہ۔ دیوار بولتی رہی، در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، تھرا گئے یزید کے سب لشکروں سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ واہ 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 واہ۔ اے دنیا والوں تم قرآن کو کیسے مٹا سکتے؟ تمہاری طاقت صرف یہی سمٹ جاتی ہے، تم زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے سکتے ہو، ہمارے اکابرین تو جان دینے کے بعد بھی قرآن پڑھتے ہیں، واہ 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 واہ۔ تب بھی قرآن سناتے ہیں۔ اے دنیا والوں تم قرآن کہاں کہاں سے مٹاؤ گے؟ دنیا سے مٹاؤ گے، دنیا سے ختم کرنا چاہو گے، تم کوشش کر لو گے، مگر ہمارے اندر ایسے مرد قلندر ہیں جو لوح محفوظ دیکھ کر قرآن پڑھتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ دہلی کی جامع مسجد ہے، دہلی کی رمضان شریف کا مہینہ ہے، حضرت علامہ اورنگزیب عالمگیر مصلی امامت پر ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک جگہ پہنچے، صف میں کھڑے کسی صاحب نے انہیں لقمہ دے دیا، لقمہ دیا، حضرت اورنگزیب عالمگیر پھر پیچھے سے لوٹے، پھر سے پڑھا، صف میں کھڑے اس بزرگ نے پھر لقمہ دیا، تیسری مرتبہ پلٹے، پھر پڑھا، ان صاحب نے پھر لقمہ دیا، اسی پہ رکوع کیا، سجدہ کیا، قعدہ کیا، سلام پھیرا، پیچھے گھوم کر بیٹھ گئے، کہا لقمہ دینے والا کون ہے؟ کس نے لقمہ دیا؟ کس نے ٹوکا؟ کس نے آواز بلند کی؟ ایک گودڑی پہننے والا شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا لقمہ میں نے دیا ہے، میں ٹوکنے والا آدمی ہوں۔ کہا تمہیں معلوم نہیں نسخوں کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے، آخر تم نے ٹوکا کیسے؟ کہا نہیں،
میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، نسخے میں کچھ بھی لکھا ہو مگر جو میں کہہ رہا ہوں قرآن اسی طریقے سے صحیح ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے حفاظ کو بلایا، ایک دو نہیں بلکہ 5-6 کو بلایا اور کہا پڑھ کر بتاؤ قرآن صحیح کیسا ہے؟ جیسا میں پڑھ رہا ہوں ویسا صحیح ہے یا جیسا بابا بتا رہے ہیں ویسا صحیح ہے؟ تمام حافظوں نے حضرت علامہ اورنگزیب کی حمایت کی، کہا جیسا آپ پڑھ رہے ہو ویسا صحیح ہے، مگر وہ بزرگ ہیں اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اپنی بات پہ قائم ہیں۔ کہا نہیں جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا درست ہے۔ بات ہوتی رہی، تکرار ہوتی رہی، کہا چلیے یادداشت پر بھروسہ نہیں ہے، نسخے منگائے جائیں۔ قرآن کا نسخہ لایا گیا، ایک نسخہ لایا گیا، 2 نسخہ لایا گیا، 30 نسخہ لایا گیا، 4 اور 5 یہاں تک کہ 6 نسخے لائے گئے۔ قرآن کا پارا کھولا گیا، آیت ڈھونڈی گئی، آیت سامنے نکالی گئی، سارے نسخوں میں ویسا ہے جیسا حضرت اورنگزیب عالمگیر پڑھ رہے ہیں۔ کہا دیکھیے ہماری حمایت میں یہ حفاظ ہیں، ہماری حمایت میں قرآن کے نسخے ہیں، میں جیسا پڑھ رہا ہوں ویسا صحیح ہے، مگر وہ مرد مجاہد جن کا نام ملا محب اللہ الہ آبادی ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا صحیح ہے۔ بات بڑھتی گئی، تکرار بڑھتی رہی، حضرت اورنگزیب عالمگیر کو جلا لایا۔ انہوں نے کہا ارے نادان تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہماری حمایت میں حفاظ کرام کی یادداشت گواہی دے رہی ہے، ہماری حمایت میں قرآن کے نسخے بول رہے ہیں، آخر تم اپنی ان بات سے واپس کیوں نہیں آتے؟ اپنی بات واپس کیوں نہیں لیتے؟ کہا نہیں نہیں میں اپنی بات پہ قائم ہوں، قرآن ایسے ہی ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت ملا محب اللہ الہ آبادی نے جب اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے اور اپنی بات پر اڑے رہے، جب اپنی بات پر وہ قائم رہے، ایک نسخہ اور منگایا گیا۔ حضرت اورنگزیب نے کہا یہ جو نسخہ آ رہا ہے اگر یہ تمہاری حمایت میں رہا تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بڑی دیر سے تم نے ڈسٹرب کر رکھا ہے، بہت دیر سے تم نے ہماری یادداشت کو چیلنج کیا ہے، ان حفاظ کو چیلنج کیا ہے، قرآن کے نسخوں کو چیلنج کیا ہے، صرف کہنے سے نہیں بلکہ تمہیں ثابت کرنا پڑے گا، اگر ثابت نہیں کیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ حضرت ملا محب اللہ الہ آبادی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنے قول کو ثابت کروں گا، میں یہ بتا کر کے جاؤں گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، وہی درست ہے اور وہی صحیح ہے۔ چنانچہ 7واں نسخہ لایا گیا، مگر جب کھولا تو وہ قرآن کا نسخہ بھی انہی کی حمایت کر رہا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے میان سے شمشیر کھینچنا چاہا اور کہا کہ تم اپنا قول ثابت کرو ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت ملا محب اللہ الہ آبادی نے اپنا صافہ اتارا، حضرت اورنگزیب کے سر پر رکھا، کہا اب پڑھو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب جب اورنگزیب عالمگیر پڑھ رہے ہیں تو ویسا پڑھ رہے ہیں جیسا ملا محب اللہ الہ آبادی۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب لوگ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا حضرت یہ کیا آپ نے یاد کیا تھا، پڑھ رہے تھے، نسخے ملائے گئے، مگر اب تک آپ اپنے قول سے بدلے نہیں۔ آخر اس امامہ میں کیا ہے، اس صافہ میں کیا ہے، اس تاج میں کیا ہے کہ سر پہ آیا آپ کا لہجہ بدل گیا؟ کہنے لگے سنو اب تک جو میں پڑھ رہا تھا وہ زمین کے نسخے دیکھ کر پڑھ رہا تھا، جب یہ امامہ میرے سر پہ آیا ہے تو لوح محفوظ دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے لوح محفوظ دکھا دیا، لوح محفوظ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میں نے صرف اس کو اس لیے کوٹ کیا ہے تاکہ میں بتا دوں اے مسلمانوں الحمدللہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی تو صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ ایسے ایسے افراد ہمارے درمیان بھیجے جو رہتے ہیں زمین پر، نگاہیں لوح محفوظ پر ہوتی ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو لوح محفوظ دیکھ دیکھ کر پڑھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ یہ قرآن ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے گا۔ بے شک بے شک، سب لوگ بولو انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ آج مخالف ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں زور پکڑتی ہے، شرارے اٹھتے ہیں، لوگوں کی شرارتیں زور پکڑتی ہیں، ہم اور آپ گھبرانے لگتے ہیں، ہم اور آپ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ ہم نے سوچا یہاں کوئی ہے وہاں کوئی ہے، گھبرانے لگے، پریشان ہونے لگے، ہمارے اندر ارتعاش آ گیا، لڑکھڑاہٹ آ گئی،
ہم لوگ پریشان ہونے لگے، مگر میرے بھائیوں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حفاظت کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حفاظت کا کام ہمارا نہیں پروردگار کا ہے۔ بے شک بے شک، ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی رحمتوں نے لے لی ہے۔ بے شک حق ہے، حفاظت کے لیے پریشان ہوتے، ہمارا کام حفاظت کرنا نہیں بلکہ عبادت کرنا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بولو حفیظ تو ذات اللہ کی، حفاظت کرنے والی ذات وہ ہے جس نے حضرت ابراہیم کو نارے نمرود میں محفوظ رکھا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، ذرا سب لوگوں کی شرکت ہو، ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، حفاظت کرنے والی ذات وہ ہے جس نے طوفان نوح میں حضرت نوح اور آپ کے چاہنے والوں کو محفوظ رکھا۔ حفاظت کی ذات کرنے والی ذات تو وہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں محفوظ رکھا۔ حفاظت کرنے والی ذات وہ ہے جس نے حضرت اسماعیل کے گردن کو چھری کے نیچے بچا لیا۔ ذرا بولتے رہیں، سب لوگ بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء وہ ذات جس نے حضرت زکریا کو آرا کے نیچے بچایا، وہ ذات جس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچایا، وہ ذات جس نے ساری کائنات کے تھپیڑوں سے مذہب اسلام کو احد میں بچایا، بدر میں بچایا، خندق میں بچایا، تبوک میں بچایا، وہ ذات جس نے ہمیں اور آپ کو ہمارے مذہب کو کربلا میں بچا لیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس ذات نے کربلا میں بچایا، جس ذات نے ہماری اور آپ کی حفاظت بہرائچ کی سرزمین پر سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کر کی، جس ذات نے ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز کو بھیج کر ہمارے اور آپ کے ایمان کے اندر روح پھونک دی، جس ذات نے ہمیں اور آپ کو ایمان و عقیدے میں کہ تذبذب پیدا ہونے سے بچانے کے لیے بریلی میں اعلیٰ حضرت کی ذات جلوہ گر کر۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، اعلیٰ حضرت محافظ دین کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت، ذرا سب لوگ بولیں سبحان اللہ، سبحان دین اللہ، کا کام کرتا ہے، اللہ اسے اعلیٰ بنا ہی دیتا۔ ہاں ہاں، واہ واہ، جس نے دین کو زندہ کیا، دنیا اسے محی الدین کہتی ہے، زمانہ نے اسے بڑے پیر کہا۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ، جس نے دین کا کام کیا، اللہ اسے بڑھا ہی دیتا ہے۔ حق ہے، آپ جانتے ہیں گنج مراد آباد، ذرا بولیں سبحان اللہ، گنج مراد آباد تمام پیروں کے مرید ہوتے ہیں، اور الحمدللہ حضور فضل الرحمن علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے مرید تو بامراد ہو جاتے ہیں، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ساتھ میں آباد بھی رہتے ہیں۔ ماشاء میرے اللہ، بھائیوں، حضرت شاہ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی وہ عظیم مبلغ، وہ عظیم دائی، وہ عظیم عالم دین، وہ عظیم حامل قرآن و سنت کا نام ہے جن کا ان کے عہد میں کوئی جواب نہیں ملتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسے عاشق رسول کا نام ہے جو عاشق رسول محبت رسول میں چراغاں کرتا ہے تو دنیا کے تھپیڑے اسے بجھا نہیں پاتے ہیں، دنیا کی آندھیاں بجھا نہیں پاتی ہیں۔ جب کوئی بجھانے کی کوشش کرتا ہے تو حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہ جائے گا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ وہ عاشق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ، حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے عشق و عقیدت کے چراغ نہ کل بجھائے جا سکے، نہ آج بجھائے جا سکتے ہیں، نہ قیامت تک بجھائے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، ان کی عقیدت و محبت کی قندیل اہل ایمان کے دلوں میں روشن ہے، اور
قیامت تک روشن رہے گی۔ آپ کو معلوم ہے صرف ایک دو بات نہیں، ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ملاقات حضرت علامہ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے ہوتی ہے۔ دونوں بزرگ آمنے سامنے بیٹھے، آپس میں گفت و شنید ہوئی، بات چیت کا سلسلہ چلا۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا، کہا حضور ذرا یہ بتائیے کہ میلاد النبی کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ کیا یہ جائز و مباح ہے؟ کیا یہ امر مستحسن ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علامہ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمت الرحمان نے فرمایا، کہا مولانا آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ فقیہ ہیں، آپ مدبر ہیں، آپ لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہیں، آپ عوام کو بتاتے ہیں، آپ علماء کو بتاتے ہیں، آپ مرجع الانام ہیں، آپ مرجع عوام النوام و خواص ہیں، علماء آپ سے رجوع کرتے ہیں۔ آپ پہلے بتائیں میلاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا حکم سناتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا فقیر اس امر کو امر مستحسن گردانتا ہے اور اس کے انعقاد کو باعث اجر و ثواب کہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے مولانا، مگر میں مولانا کے ساتھ ساتھ مجذوب بھی ہوں، ذرا مچل کر بولیں سبحان اللہ۔ کہا میرا عقیدہ کچھ اور ہے، میں کچھ اور کہتا ہوں۔ کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر کا خیال یہ ہے کہ میلاد النبی منانا سنت صحابہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ آپ نے کہا فقیر کا خیال اور اندیہ یہ ہے کہ میلاد النبی منانا یہ سنت صحابہ ہے۔ کہا اس کی تفصیل یہ ہے، صحابہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہا صحابہ جنگ میں جاتے ہیں، وہ بھی تو خطبہ پڑھتے ہیں، وہ بھی تو نبی کو آخری نبی کہتے ہیں، وہ بھی تو نبی پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی تو نبی کے فضائل بیان کرتے ہیں، وہ بھی تو نبی کے مناقب بیان کرتے ہیں، وہ بھی تو نبی کی تعریف کرتے ہیں، وہ بھی تو نبی کے توصیفی کلمات بولتے ہیں، اور یہی کام میلاد میں ہوتا ہے۔ حضرت شاہ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے فرمایا، کہا مولانا جو کام صحابہ کرتے ہیں وہی علماء میلاد میں کرتے ہیں، فرق کیا ہے؟ یہی تو سنت صحابہ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جب ہماری میلاد ختم ہوتی ہے تو ہم لڈو بانٹتے ہیں، اور صحابہ کی میلاد ختم ہوتی ہے تو سر بانٹا کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خاندان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، خاندان حسین، فیضان فضل رحمہ، فیضان فضل رحمہ، نبیر فضل رحمہ۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ بزرگوں سے تبرک ملتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، آج کچھ لوگوں نے ذہن بنا لیا ہے، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اتحاد سے الگ ہٹتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم گنج مراد آباد والے ہیں۔ میاں یہ تفریق کیسی؟ جو اعلیٰ حضرت والا ہے وہی شاہ فضل الرحمان والا ہے، جو فضل الرحمان والا ہے وہی اعلیٰ حضرت۔ بے شک حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ تفریق تب تھی نہ تفریق اب ہے۔ یہ دونوں بزرگ کتنے شیر و شکر ہیں، کس طریقے سے مل جل کر کے رہتے ہیں۔ ذرا آپ کو میں بتاؤں، آپ کو معلوم ہے جب حضرت علامہ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ الرحمت الرحمان کا وصال ہوا اور ان کا چہلم ہوا، ورثے چہلم کے موقع پر یہ خبر بریلی میں اعلیٰ حضرت عظیم